أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہے، اس بات پہ مکمل یقین کر چکے ہوں گے، اور رزق کہاں سے آئے گا، کل کیا بنے گا، کون ہمیں دے گا، ان تمام ٹینشن سے نکل آئے ہوں گے۔ ارادے مضبوط کر لیے ہوں گے کہ جو بھی ہو ہم نے رزق حلال کمانا ہے، حرام کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ اور اصل مقصد کیا ہے ہمارا کہ اس رب کو راضی کرنا ہے، اس کی طرف اس کے دین کے لیے تگ و دو کرنی ہے، خود بہترین مسلمان بننے کی بہترین کوشش کرنی ہے، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اپنے ارد گرد والوں کی بھی بہت احسن طریقے سے اصلاح کرنی ہے۔ الرزاق کا اسم مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ یقین جانیے کہ جب اس کے الرزاق ہونے پہ یقین آ جاتا ہے تو انسان تمام فکروں سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام بارے میں ہم جانیں گے، اور جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے الفتاح ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ الفتاح ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہمارے فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الفتاح کا روٹ ورڈ ہے فاتح، اور الفتاح کے لغوی معنی ہے فیصلہ کرنے والا، بہت بڑا مشکل کشا، سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ اب آئیے الفتاح کی اصطلاحی تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ اس اسم کے تحت دو تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الفتاح هو الحاکم بین عبادی، الفتاح وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے اور نہ ہی اس کے فیصلے کی حکم عدولی کر سکے، ہر ایک کو اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا اور تسلیم کرنا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کو بڑی خوبصورت سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا، مکمل علم کا مالک ہے۔ ایک اور تعریف دیکھتے ہیں، الذی یفتح ابواب الرزق ورحمتہ لعبادی وَيَفْتَحُ الْمُنْغَلَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِهِمْ وَأَسْبَابِهِمْ وَيَفْتَحُ قُلُوبَهُمْ وَعُيُونَ بَصَائِرِهِمْ لِيَبْصِرُوا الْحَقَّ۔ الفتاح وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے، اور ان کے بند معاملات اور ان کے اسباب کی راہیں کھولتا ہے، اور ان کے دلوں اور آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے،
کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ میرے لیے رحمتیں برسانے والا ہے الفتاح، میرے لیے رزق کو کشادہ کرنے والا ہے الفتاح، زندگی میں خوشیاں دینے والا ہے الفتاح۔ تو ہم آج پیپل پلیزر کیوں بن گئے؟ لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے کہ الفتاح ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ کوئی مخلوق، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور کوئی مخلوق میرے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ کوئی میری طرف آتے ہوئے رحمت کو روک نہیں سکتی، کوئی میرا رزق روک نہیں سکتی، کوئی میرے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کر سکتی۔ تمام اقتدار صرف الفتاح کے پاس ہے۔ تو آج ہم کیوں ڈر جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور جو تمام اقتدار کا مالک ہے یہ سوچ کے کیوں نہیں ڈرتے کہ وہ ہمارے بارے میں کل اس روز کیا کہے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کسی رحمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اسے دے سکے۔ الفتاح وہی ہے جو مشکلات و مہمات کو کھول دیتا ہے، الفتاح وہی ہے جو دل کو حق کے لیے کھول دیتا ہے، الفتاح وہی ہے جو زبان پر علوم کو جاری فرما دیتا ہے، الفتاح وہی ہے جو علوم کے ذریعے سے آنکھوں پر پڑے پردے ہٹا دیتا ہے، الفتاح وہی ہے جو اہل حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں، الفتاح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور فتح اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں دو طرح کی ہے۔ فتح حکمی یعنی اپنے فیصلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ درست راہ کھولتے ہیں، اس کی بہترین مثال شریعت اسلامی ہے۔ فتح بالاقدار یعنی تقدیر کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں میں عدل و فضل و احسان کے ساتھ الفتاح ہیں۔ ہزار غموں اور فکروں سے نجات دلانے والا نسخہ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا، اور وہ آیتیں ہیں سورہ فاطر کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی وہو العزیز الحکیم۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ آج اگر ہم سب میں سے کوئی بھی بندہ جو سن رہا ہے وہ پریشان ہے اور اسے فکر لگی ہوئی ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کل کے کام کا کیا بنے گا، میری جاب کا کیا بنے گا، میں اچھا سٹیٹس کیسے حاصل کروں گا، میری عزت کیسے ہوگی، میری آخرت کا کیا بنے گا، اور میرے طرف چیزیں بہتری کی طرف کیسے آئیں گی، مجھے صحت کیسے ملے گی، مجھے مال کیسے ملے گا، مجھے ایمان کیسے ملے گا، مجھے ہدایت کیسے ملے گی، میرے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے۔ کسی بھی قسم کی فکر نے اگر آپ کو گھیر رکھا ہے تو 2 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ کے پاک کلام کے ان الفاظوں کو محسوس کریں، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ تمام پاور صرف الفتاح کے پاس ہے۔ تو زندگی کی تمام ڈائریکشنز اپنے قبلوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، الفتاح کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے پھر کوئی چاہے نہ چاہے
آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کا انتظار کرے گی۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کوئی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر مصروفیت کے بعد فراغت ہے، اور ہر مشکل کے بعد راحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے الفتاح کی۔ جب بھی انسان کو یہ خیال آئے کہ میرا کاروبار اس لیے نہیں چل رہا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یا رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے، یا میں بیمار اس لیے ہو گئی ہوں کہ کسی نے مجھے پہ بندش کروا دی ہے، اس وقت قرآن کریم کی ان 4 آیتوں پہ خوب غور و فکر کریں اور دل سے یقین کر لیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو میرا کچھ سنور نہیں سکتا۔ حقوق العباد کی ادائیگی سے الفتاح بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 افراد کسی سفر میں چل رہے تھے کہ اچانک انہیں بارش نے آ گھیرا۔ انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی۔ غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گر پڑی اور اس کا دہانہ منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اپنے اپنے نیک اعمال کو دیکھو، وہ اعمال صالح جو تم نے خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے ہوں، اور نیک عمل بھی ہو جانا اس کی رحمت ہے، لہٰذا اس رحمت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہارے لیے غار کا دہانہ کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، بلا شبہ میرے ساتھ میرے برے والدین تھے، میری بیوی تھی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے میں بکریاں چراتا تھا، جب شام ہوتی تھی تو میں دودھ دھوتا تھا، اپنے بچوں سے بھی پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک روز میں جانور چراتے دور نکل گیا اور شام گئے واپس آیا تو میں نے اپنے والدین کو سوتا ہوا پایا۔ میں نے حسب معمول دودھ دھویا، پھر دودھ کا برتن لایا اور والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ والدین کو نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی مجھ کو گوارا نہ تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلک رہے تھے، لیکن میں اسی حال میں رہا اور بچے بھی اسی حال میں بھوک سے بلکتے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اور پھر اس آدمی نے کہا اے اللہ، اگر آپ کے علم میں میرا یہ عمل آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس کی برکت سے ہمارے واسطے اس غار کا منہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی کہ مرد عورتوں سے کر سکتے ہیں، میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کو شدید تنگی کی وجہ سے ایک بار 100 دینار کی ضرورت پڑی۔ میں نے 100 دینار جمع کیے اور پھر اس کے پاس اپنی خواہش لیے ہوئے گیا۔ وہ 100 دینار کی وصولی کی خاطر شدید مجبور ہو گئی۔ جب میں نے اس پر پورا قابو پا لیا تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور مہر کو ناحق طریقے سے نہ کھول۔ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا، اے اللہ، اگر میں نے آپ کے علم کے مطابق یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہمارے لیے اس کی برکت سے کشادگی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کشادگی فرما دی اور پتھر ہٹا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو 3 سا چاول پر ملازم رکھا،
جب اس کا کام ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرا حق دو۔ میں نے اس کی مقررہ مقدار اسے پیش کر دی۔ اس نے اس سے منہ موڑ لیا۔ میں نے اس کے چاولوں کے ذریعے زراعت شروع کر دی اور اس میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائیں اور مویشی جمع کر لیے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور مجھ پر میرے حق کے معاملے میں ظلم نہ کر۔ میں نے کہا، جاؤ ساری گائیں اور مویشی تم لے لو۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، جاؤ وہ ساری گائیں اور مویشی لے لو۔ اس نے وہ سب لے لیں اور چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے کشادگی فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکاوٹ کو بھی کھول دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الفتاح دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دہانے اور اپنی رحمت کے خزانے ان پر کھولتا ہے جو اسی کے ہو کے رہیں، اس کی مرضیات پر عمل کریں، ہر خوشی اور غم میں اسی سے لو لگائیں، ان اعمال میں لگیں کہ جن سے خوش ہو کر وہ برکت اور عافیت کے خزانوں کے دروازے کھولتے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں، صلح رحمی جو کہ بہت مشکل ہے وہ کریں۔ غصہ آئے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ صحیح بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے چپ کر جائیں، اور ان تمام باتوں کا صلہ کس سے چاہیں؟ بندے سے نہیں، صرف اللہ سے، کیونکہ الفتاح ہی دینے والا ہے۔ اور ایک دن ہمیں اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہے جس دن کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، اور فائدہ کیا دے گی؟ الفتاح کا ساتھ، کیونکہ وہی ہمیں عافیت بخشے گا۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک امریکی گھرانے کا واقعہ سناتا ہوں جس گھر میں 6 بچے تھے۔ ان کا والد ایک مضبوط و توانا جسم کا مالک پرعزم کسان تھا، اور ان کی والدہ عقل مند اور تجربہ کار عورت تھی۔ اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی تھی کہ انہیں صبر و برداشت کا عادی بنایا تھا، حتیٰ کہ وہ بچے جوان ہو گئے۔ ان بچوں میں سے چھوٹا لڑکا جس کی عمر 13 سال تھی ایک دن کھیل کی غرض سے گھر سے نکلا۔ اسی کھیل کے دوران ایک بلند چٹان سے پتھر لڑکتا ہوا اس کے گھٹنے پہ آ لگا۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ اس جیسے بچے کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے باوجود بچے نے اس تکلیف کو برداشت کیا اور صبر سے سہم گیا اور سب کو اس واقعے سے بے خبر رکھا۔ دوسرے دن اسکول جانے کے لیے جب نکلا تو اس کے پیر کی تکلیف بڑھ چکی تھی، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس پیر سے چڑھ کر اسکول پہنچا اور تکلیف کی شدت کو برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ 2 دن گزر گئے اور پیر سوجنا شروع ہو گیا اور نیلا پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکا اس پیر پر ایک قدم چلنے سے بھی عاجز ہو گیا۔ اب ماں باپ پریشان ہو گئے اور واقعے کے بارے میں تحقیق کی تو بچے نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہی سمجھ گیا کہ وقت گزر چکا ہے، اب علاج ممکن نہیں۔ اگر فی الفور ٹانگ نہ کاٹی گئی تو زہر پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کے والد کو ایک کنارے میں لے جا کر یہ بات آہستگی سے بتائی تاکہ بچے کو خبر نہ ہو، لیکن بچے نے ڈاکٹر کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا کہ اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد بچے نے چلانا شروع کر دیا، میری ٹانگ مت کاٹو ابو، مجھے بچا لو۔ بچے نے ایک ٹانگ سے لنگڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن والد نے اسے پکڑ لیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ پھر اس بچے نے ماں کو انتہائی دل خراش پکار کے ساتھ آواز دی، امی امی مجھے بچا لو، یہ لوگ میرا پیر نہ کاٹنے پائیں۔ ماں بیچاری کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، اس کا دل مادرانہ شفقت و محبت کی وجہ سے بچے کی فریاد پہ تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کی عقل اسے اس بات سے روک رہی تھی کہ بچے کی زندگی کو ایک ٹانگ کی وجہ سے قربانی کی بھینٹ نہ چڑھانے دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی اور اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور بچہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ڈوبتا شخص اپنی نجات کو پر امید نظروں سے دیکھتا ہے۔ جب بچے نے ماں کو بے حس و حرکت اور بے بس پایا تو ماں سے بھی نا امید ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے باپ سے نا امید ہو چکا تھا۔ پھر اپنے بھائی کو پکارنے لگا، روتا جا رہا تھا،
اور پکارتا جا رہا تھا، ادغار ادغار تم کہاں ہو، جلدی کرو مجھے بچا لو، یہ لوگ میری ٹانگ کاٹ دیں گے۔ جب ادغار نے اس کی چیخو پکار سنی تو اس کی جانب تیزی سے بڑھا اور اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکا بھی اب نڈر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم جھلکتا تھا جو ٹلنے والا نہیں۔ اس کے بھائی نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں آئے۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی، ماں نے بھی نصیحت کی، لیکن اس لڑکے کی مزاحمت مسلسل بڑھتی چلی گئی اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے بھائی کو پکڑ رہا تھا۔ باپ نے چاہا کہ طاقت کے ذریعے اس کی مذمت کو روکے، لیکن اب یہ لڑکا شیر بن چکا تھا اور نا امید ہو چکا تھا، اور نا امیدی میں انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ادغار بھی مضبوط مرد تھا اور وہ ثابت قدم رہا۔ دیوار اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی لیکن ادغار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب لوگوں نے اس لڑکے کو اس امید پر چھوڑ دیا کہ یا تو تھک جائے گا یا نا امید ہو جائے گا، لیکن ادغار اپنے بھائی کی چوکیداری میں 2 دن تک کھڑا رہا۔ اس لڑکے نے 2 دن تک چند لقموں کے علاوہ کچھ نہ کھایا اور صرف چند لمحے سویا۔ ڈاکٹر آتا اور چلا جاتا، لڑکے کی ٹانگ مزید سوجتی جا رہی تھی اور نیلی پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ علاج ممکن نہیں اور بچہ عنقریب موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ سب کے سب پیش نظر خطرے کے انتظار میں پڑ گئے۔ ڈاکٹر ان سب کو نا امیدی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سب کے دل بھر آئے اور سب اپنی عاجزی محسوس کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شفا طلب کرنے لگے۔ یہ طلب کسی ایسے جذبے کے تحت تھی جسے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ تمام اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہی دوا اور علاج کے ذریعے شفا دیتے ہیں اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بلا علاج بھی شفا دیتے۔ ان سب نے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرنی شروع کری۔ تمام لوگ جب دعا مانگ چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوجن کم ہونا شروع ہو گئی، نلاہٹ ہٹی جا رہی ہے، درد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ پورا پیر شفا یاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الفتح معجزے دکھانے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غم سے نکالنے والا ہے، اور ایسے حالات میں جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا معجزے دکھانے والا ہے۔ اس بات کا یقین مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ اس وقت کروا دیا جب ایک دن صبح صبح میری والدہ کا فون آیا کہ پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل پہنچے تو انہیں سانس نہیں آ رہی تھی اور طبیعت سخت خراب ہو رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے گا۔ میرے والد محترم مجھے بار بار کہہ رہے تھے مجھے سانس نہیں آ رہی، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ میں بس وہاں کھڑی تھی، میری مدر تھی، میری پوری فیملی تھی۔ ڈاکٹرز نے وینٹیلیٹر کی اجازت لی کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور ہم سب اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وینٹیلیٹر پہ ان کو ڈال دیا گیا۔ تمام فیملی ممبرز آ گئے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پریشانی کی بہت سخت کیفیت تھی اور اس واقعے کی شدت اس وقت میں نے محسوس کی جب میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جو کہ کبھی نہیں روتا۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک دم سے دل بہت گھبرایا اور میں نے وہ کونا تلاش کیا ہاسپٹل کا جہاں پہ مسجد تھی، جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ کسی کو بغیر بتائے میں وہاں پہ چلی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ دل انتہائی پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس الفتح کے سامنے حاضر ہو گئی اور تمام پریشانی اس کے سامنے رکھتی، روئی، گڑ گڑائی، اس سے مانگا، اس سے بہت سی دعائیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اوپر آئی تو پتہ چلا کہ والد محترم کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ ایک دوسرے ہاسپٹل کی ڈاکٹر صاحبہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ آ گئیں، ایمبولینس ارینج ہو گئی، دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا، اور وہ شخص جو وینٹیلیٹر پہ تھا 1 ہفتے کے اندر صحت یاب ہو کے گھر آ گیا۔ آج کبھی جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں
تو الفتح پہ بہت پیار آتا ہے کہ واقعی جب اللہ چاہے اور اللہ نے زندگی لکھی ہو تو آؤٹ آف نو ویئر ہیلپ بھی آ جاتی ہے، معجزے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ کنڈیشن جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچنے کی امید بھی نہیں ہے، ریوائیول نہیں ہوگا، واپس نہیں آئے گی اور ریکوری بھی بہت سلو ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب نہ ہو۔ الفتح نے میرے والد محترم کی زندگی اس وقت لکھی ہوئی تھی۔ وہ صحت یاب ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر وینٹیلیٹر سے صحت یابی کا اور گھر تک کا سفر طے کر کے خیریت سے اپنے گھر آ گئے۔ واقعات تو ہم بہت سے پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے واقعات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات کوئی صرف پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، معجزات آج بھی ہوتے ہیں، کیونکہ الفتح تو وقت کی قید سے آزاد ہے، صرف اس سے لو لگانے کی دیر ہے، صرف اس کو دل سے پکارنے کی دیر ہے۔ فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے اتنے قریب ہوں، بس مجھے پکار کے تو دیکھو۔ کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے جب انسان کو پتہ ہو کہ باہر جانے کے لیے کھلا در درکار ہے۔ احمد بن ابی غالب رحمۃ اللہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ لوگ ان کے پاس دعا کے لیے عموماً حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب ان کی خدمت میں آئے اور کسی چیز کے متعلق کہا، آپ فلاں صاحب سے میرے لیے وہ چیز مانگ لیجئے۔ احمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ساتھ کھڑے ہو جائیے، دونوں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی سے کیوں نہ مانگ لیں، کھلا در چھوڑ کر بند دروازے کا رخ کیوں کیا جائے۔ یقیناً الفتح کا در ہر وقت کھلا ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کال ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی PR کی ضرورت نہیں ہے، وہ الفتح ہے جو ہر وقت جس کا در کھلا ہے۔ یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر مخلوق کے بند دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر ذلت اٹھاتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کر لیں اور اس کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جائے تو یقین جانے الفتح تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ مشہور و معروف تابعی حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ نے مجھے حکمران کے پاس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اے عطا، میری بات غور سے سنو، اپنی کوئی ضرورت ایسے شخص کے سامنے پیش نہ کرو جس نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں اور اپنے دروازوں پر دربانوں کو بٹھا رکھا ہو، بلکہ اپنی ہر ضرورت اس کے سامنے پیش کرو جس نے ہر دم اپنے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کروں گا۔ آج ہمیں دنیا والوں پہ نہیں بلکہ دنیا بنانے والے پہ اپنی نظریں جمانی چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز چاہیے ہو، چاہے ایک جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ چاہیے ہو، صرف الفتح کی طرف دھیان لگائیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس سے مانگ لیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ وہ الفتح غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ دینے والا صرف وہی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسن وجہی عن المسألۃ لغیرک۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے غیر کے سامنے جھکنے سے میری پیشانی کی حفاظت فرمائی ہے، اس طرح میری زبان کی بھی کسی سے مانگنے سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں، ان نعمتوں کے خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دے، آمین۔ اس اسم مبارک سے جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو انسان تمام مخلوق کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور اسی طرح اس پر ایمان رکھنے والوں میں سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جس کی مفید کوششوں اور مثبت دعوت سے معاشرہ بہتر ہو جائے اور بے دینی، شرک اور بدعت، سماجی برائیوں کا ایک ایک کر کے خاتمہ ہو جائے۔ ہر مسلمان کو فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ دعا الفتح سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے: اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر مغلاقا للشر ولا تجعلنی مفتاحا للشر مغلاقا للخیر۔ اے اللہ، مجھے بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا بنا دیجئے۔ اے اللہ، مجھے برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا مت بنائیے۔ اس اسم کی معرفت پیدا کرنے والے بندے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ ہر قسم کی راحت، آسانی، فتح اور مدد الفتح ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح علم، عمل، عبادت، تقوی اور اخلاص سب الفتح ہی کی عطا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر کام میں آسانی، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف الفتح کے پاس ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی مسائل کو حل کرنے والا اور آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ الفتح سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو بندہ پیپل پلیزر نہیں بلکہ اللہ پلیزر بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے اس اسم مبارک پہ پورا کامل یقین دلا دے، اور آج کے بعد ہم صرف اسی سے مانگیں اور مخلوق کے سامنے ہمارے سر نہ جھکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور الفتح کے پیارے اسم مبارک پہ خوب غور و فکر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔